In this module, students, we will talk about recording of social casework, and we will see that what is the importance of recording in social casework method. I would like to describe that when then in 1877, when the American charity organization started providing the assistance to the deserving people in the community, then the people volunteer themselves for these welfare services, and this was basically initiated first of all by the UK charity organization in 1877 years earlier. So the people who volunteer themselves for rendering the welfare services for the community people were called the friendly visitors, and the people who sought the welfare services were said to be the deserving and the needy people. Later on, with the passage of time, these friendly visitors started to maintain records that what kind of the help was provided and what was the type of the need, and for that what kind of help was and what kind of assistance was provided. So, and they also started maintaining records, the names of the needy people and the addresses of the homes and the nature of the problem and the type of the help which was provided to these deserving people. So this was the initiation of maintaining the records in the profession of social work. Later on, these friendly visitors, the term of friendly visitors was exchanged by the professional caseworkers, and the needy people, the term of needy people were called as the clients. So that is how the recording in social casework was started in 1877 in USA and in 1870 in UK. So how this recording helps in social casework process in the intervention of social casework? It improves professional skills and techniques and can learn, the caseworker can learn by his own errors, which means that maintaining the records in the agencies by the casework can enhance the professional efficiency of the caseworkers, and the caseworkers can learn and can improve their services which they are providing for the welfare of the deserving people. Simultaneously, it helps to evaluate the caseworker's own work and can also improve upon his own methods, because they learn from the errors and they can bring the better changes in their process of helping. Then it can help in building worker-client relationship, because by maintaining the records about the clients, it makes the client to think about themselves, that they're important for the caseworker, and even the small things regarding the problems and the issues of the client, the caseworker is maintaining a record about all these informations. And another important thing is that it will definitely, the maintaining the records in the process of social casework will add to the existing body of knowledge of social work, and also make this knowledge communicable to the succeeding generation. As right now we are talking about the steps which were taken in 1870s and in UK and 1877 in USA. So maintaining the records, it makes supervision and teaching easier and effective in
the social work profession. And this data, which has been maintained by the caseworker in the agency, can be used for social research and planning. And it can also show the functioning of the agency, that work, what kind of work and how much the work has been done till today. And this maintenance of record can also manifest the continuity of work. So if another worker take the place of the previous worker, can continue his work from that step where the previous worker has ended up. And it can, this information and record keeping can also be useful for future reference. یہ جو ڈیٹا جو کیس ورکر یا جو انفارمیشن جو کیس ورکر جو کلائنٹ کی پرابلم، اس کی نوعیت، اس کی ٹائپ کے بارے میں، اس ایشو کو جو وہ اس کے بارے میں ریکارڈ مینٹین کر رہا ہے، اور اس ایشو کی، اس پرابلم کی کیا ٹائپ ہے، اور اس کے لیے ہیلپ کہاں سے سیکھ کی گئی ہے، کس کس ایجنسی سے کولیبوریٹ کیا گیا ہے، اور کس کس ریسورس کو یوز کیا گیا ہے، اور کس کس کی ایکسپرٹیز کو کہاں سے حاصل کیا گیا ہے، ان سب کی جو ریکارڈ مینٹیننگ ہے وہ بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہے ایک اس ایجنسی کی اپنی پرفارمنس کو دکھانے کے لیے کہ اس ایجنسی نے کس فیلڈ میں کس طرح کی پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے کیا کیا سروسز دی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو سوشل ورکر ہے، چونکہ وہ ایک پریکٹیشنر سوشل ورکر ہے، اور جو کہ ایک خاص لائسنس حاصل کر کے سوشل ورک ایسوسی ایشن سے ہم سیلف اور ہر سیلف ڈائریکٹ سروسز پرووائڈ کر سکتا ہے فیلڈ کے اندر، کیونکہ وہ ایک لائسنس سوشل ورکر ہے جس کو اجازت ہے لیگلی کہ وہ سوشل ورک سروسز پرفارم کرے، تو اس کے کریڈٹ پر ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس نے ایکچولی اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے، اور اس نے اس فیلڈ میں کس حد تک پرابلمس کو سالو کیا ہے، اور کتنے کلائنٹس کو اس پرٹیکولر ایشو کے اندر ریلیف دیا ہے۔ سو ایک اس کی اپنی جو سیلف پروجیکشن ہے، اور اس کی جو اپنی ایک پروفیشنل ہونے کی حیثیت سے جو اس کی پلیس اینڈ پوزیشن ہے وہ آبویس ہوتی ہے۔ نمبر 2، جو کوئی آنے والا اگر کوئی جو پریکٹیشنر ہے، کیس ورکر ہے، وہ کسی ایجنسی سے کسی بھی وجہ سے اس کو چھوڑتا ہے، اسے کوئٹ کرتا ہے، تو کوئی اس کی جگہ پر جو کیس ورکر آ کر کے ڈیوٹیز جو اپنی لیتا ہے، وہ اس کام کو وہاں سے شروع کر سکتا ہے، اور کلائنٹ جو ہے وہ مزید سفر ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ریکارڈ مینٹیننگ ہے، یہ جو ڈیٹا ہے، یہ ریسرچ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بہاف پہ جو ہے وہ پالیسیز بن سکتی ہیں، پلاننگ ہو سکتی ہے، اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔ سو یہ فیوچر ریفرنس کے طور پہ بھی ایک ایویڈنس کے طور پر اس ریکارڈ مینٹیننگ کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ سو اٹ از ویری ہیلپ فل، ریکارڈ مینٹیننگ and recording in casework practice is very helpful, and it helps in providing services on a systematic basis.